اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 109۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یوما، جس دن، یجمع، جمع کرے گا، اللہ تعالی، الرسول، تمام رسولوں کو، فیقول، پھر وہ پوچھے گا، ماذا، کیا، اجبتم، جواب ملا تمہیں، قالو، عرض کریں گے، لا علم، کوئی علم نہیں، لنا، ہمیں، انکا، بے شک تو، آنتا، تو، علام الغیوب، غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، وہ واقعہ جو کہ بدیل نامی شخص کے ساتھ پیش آیا، جو کہ ملک شام تجارت کی غرض سے گیا اور وہاں پر اس کی وفات ہو گئی۔ وفات سے قبل اس نے اپنا ساز و سامان تمیم اور عدی نامی دو عیسائی شخصوں کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے گھر میں پہنچا دینا۔ لسٹ اس کے اندر رکھ دی۔ جب اہل خانہ نے لسٹ دیکھی تو اس کے اندر ایک پیالے کا ذکر تھا، چاندی کے پیالے کا، اور وہ تمیم اور عدی ان دونوں نے چرا لیا تھا۔ انہوں نے بعد میں جھوٹی گواہی دے دی اور وہ پیالہ سنار کے پاس سے برآمد ہو گیا۔ سنار نے کہہ دیا کہ مجھے تمیم اور عدی نے یہ پیالہ دیا ہے۔ بعد ازاں ان کے بدیل کے گھر والوں نے گواہیاں دیں اور یوں اس پیالے کی قیمت بدیل کے اہل خانہ کو دی گئی۔ یہ واقعہ آپ سن کر آئے ہیں۔ اس کے اندر اللہ پاک نے گواہیوں کا ذکر کیا۔ اگر ڈیپتھ میں جا کے دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ ذکر بھی ہے کہ جھوٹی گواہی بھی نہ دو اور کسی کی چوری بھی نہ کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، سورۃ المائدہ کے اندر احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ عہد ہیں، وہ وعدے ہیں جو بندوں نے اللہ کے ساتھ کر رکھے ہیں۔ عہد و پیمان کی پاسداری اسی صورت میں ممکن ہے، وعدوں کی پابندی، اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے ساتھ بندوں نے جو ایگریمنٹس کر رکھے ہیں، جو وعدے کر رکھے ہیں، ان وعدوں کی پابندی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان کے قلب اور انسان کے دماغ کے اندر پوری طرح سے محاسبہ کا تصور موجود ہو، احتساب کا تصور موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ صرف وہ وعدے یاد نہیں دلاتا، اللہ تعالیٰ وہ وعدے بتاتا بھی ہے، اپنے احکام کا کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کرتا ہے اور قوانین کو بھی بیان فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ان احکام کی بجا آوری کی بھی اللہ تعالیٰ انسان کو تلقین فرماتا ہے، تاکید فرماتا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو وہ قوت مہیا کرتا ہے کہ جس قوت کے ساتھ انسان ان احکام کے اوپر کاربند رہ سکے۔ اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے احکام کی بجا آوری کے لیے، اپنے احکام کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو تصور، عظیم تصور عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس دن کو۔ اب یہ جو اس دن ہے، یوم لفظ آیا آیت کے اندر شروع میں، اس دن کو یاد کرو، وہ دن، جس دن۔ اب اللہ تعالیٰ یوم کا لفظ رکھ کر آیت کے شروع میں قیامت کی ہول ناکیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ یاد کرو، قیامت کے دن کوئی دنیا کی عدالت نہیں ہوگی، قیامت کے دن کوئی دنیا کا منصف، کوئی دنیا کا جج کرسی عدالت کے اوپر نہیں بیٹھا ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین خود قیامت کے دن منصف اعلیٰ ہوگا، منصف اعظم ہوگا، وہ مالک یوم الدین ہوگا، وہ خود فیصلے فرمائے گا انسانوں کے۔ اور اس دن کی ہول ناکی، اس دن کا کیا خوف ہوگا ہر انسان کے وجود کے اوپر۔ انسان کس قدر لرزہ بر اندام ہوں گے، انسان کس قدر کانپ رہے ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے انسان، کہ وہ دن جس دن اللہ تعالی محاسبہ، پوچھ گچھ انسانوں سے شروع کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے،
نبیوں سے, انسانوں میں سے ان انسانوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ شروع کرے گا جو انسان پیغمبر ہوئے, جو انسان انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے, جن کے وجود سے خیر و برکت پیدا ہوتی ہے, جنہوں نے اس کائنات کے اندر خیر کے چشمے جاری فرمائے ہیں, جن سے غلطی کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے, جو معصوم عن الخطا ہیں, ان معصومین سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. سوال جواب معصومین سے شروع ہوں گے جو گناہوں سے ہیں ہی پاک. اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے سے پہلے ہی انسان کو مطلع کر رہا ہے کہ تم نے اس دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جس دن سب سے پہلی پیشی معصومین کی ہوگی. جب معصومین سے بھی سوال جواب ہونا ہے تو پھر اے انسانوں غور کر لو تمہارا کیا بنے گا. تم تو گناہوں سے پاک بھی نہیں ہو, پھر اندازہ کرو تمہارا کیا بنے گا. یہ معصومین سے, انبیاء مرسلین سے سوال شروع ہوگا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سوال کیا ہوگا. یوم یجمع اللہ الرسل, اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا, تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا. اکٹھا کر کے ان سے کیا پوچھے گا. فیقول, پھر وہ پوچھے گا ماذا اجبتم, اے پیغمبرو, اے نبیو, اے رسولو, بتاؤ تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا. اب اس سوال کے اندر دوہرا سوال موجود ہے, یعنی یہ سوال پوچھا تو نہیں جا رہا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا, اگرچہ آیت کے اندر اس کا ذکر نہیں ہو رہا, لیکن اگر آپ غور فرمائیں, گہرائی کے اندر جا کر اگر آپ غور فرمائیں تو یہ سوال موجود ہے. یعنی جب یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں نے جواب کیا دیا تھا, تو پھر یہ بات تو اس کے اندر آلریڈی موجود ہے کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا بھی تھا. جب تم نے پیغام پہنچایا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا, کیونکہ پیغمبروں نے پیغام تو پہنچایا ہے. یعنی سوال, اسی سوال کے اندر یہ سوال بھی از خود آ گیا کہ اے پیغمبروں کیا تم نے پیغام پہنچایا تھا, میرے احکام میرے بندوں کو دے دیے تھے, میرے احکام میرے بندوں کو سکھا دیے تھے, بتلا دیے تھے, سمجھا دیے تھے, انہیں ازبر کرا دیے تھے میرے قوانین, میرے احکام, میری شریعت کے اصول. تو جب تم نے انہیں میرا پیغام پہنچایا تو انہوں نے تمہیں جواب کیا دیا. اب اس کا جو جواب پیغمبر دیں گے وہ سنیے گا, وہ جواب کیا ہوگا. قالو, وہ کہیں گے, وہ عرض کریں گے, لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں ہے, انک, بے شک تو, انت علام الغیوب, تو ہی علام الغیوب ہے. اے باری تعالیٰ ہر غیب کو جاننے والا, کامل طریقے سے, مکمل طریقے سے, اتم طریقے سے, اے باری تعالیٰ ہر غیب کو فقط تو ہی جانتا ہے, تیرے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جان سکتا. چونکہ تجھے ہر غیب کا علم ہے, ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے. یہاں اب ایک اختلافی پہلو ہے, اس کو بھی میں تھوڑا سا ٹچ کرنا ضروری سمجھوں گا. بعض لوگوں نے اسی آیت کو دیکھتے ہوئے پیغمبروں کے علم غیب کی سرے سے نفی کر دی ہے. تو بس اتنی سی بات یہاں رک کر عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبروں کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا, آنے والے وقت کا علم بھی عطا فرمایا. مثلا انبیاء کرام کہتے ہیں قیامت آئے گی, تو قیامت بھئی غیب ہے. روز جزا ہوگا, روز جزا کے دن حساب کتاب ہوگا, اچھے اعمال والے جنت جائیں گے, برے اعمال والے دوزخ جائیں گے, یہ سب غیب ہے. اور اس غیب کی خبر انبیاء نے دی ہے. تو یہ کہنا کہ انبیاء کے پاس سرے سے علم غیب ہی نہیں ہے, یہ تو انبیاء کرام کی بے ادبی ہو جائے گی, توہین ہو جائے گی. ہاں, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انبیاء کرام کے پاس از خود علم ہے, یعنی ان کے پاس جو علم ہے وہ ان کا ذاتی علم نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے. بس یوں کہنا چاہیے. جب یوں کہیں گے تو سارے اختلافات, جھنجھٹ, شکوک و شبہات, تمام اشکالات از خود دور ہو جائیں گے, کوئی اعتراض بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ نے جو انہیں علم عطا فرمایا وہ علم ان کے پاس تھا, جب عطا فرمایا تب ان کے پاس تھا, جب نہیں عطا فرمایا تھا تب ان کے پاس نہیں تھا, جب اللہ نے عطا کر دیا تھا تب ان کے پاس تھا. صحیح تصور, صحیح سوچ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. اب دیکھیے گا انبیاء کرام یہ جواب کیوں دیں گے کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے.
حالانکہ انبیاء کرام نے جب اپنی امتوں کو اللہ کے احکام پہنچائے تو امتوں نے آگے سے کیا رسپانس دیا؟ انبیاء کے پاس اس کا علم تو تھا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ انبیاء اپنی اپنی امتوں کی شہادت دیں گے، اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ بھائی گواہی کیسے دیں گے؟ تبھی گواہی دیں گے جب انہوں نے دیکھا ہوا ہے، خود اپنی امتوں کے احوال کو وہ جانتے ہیں، تبھی گواہی دیں گے نا۔ اگر وہ اپنی امتوں کے احوال کو جانتے ہی نہ ہوں تو گواہی کیسے دیں گے قیامت کے دن؟ تو انبیاء کرام کا یہ کہنا کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یہ اس بنیاد پر ہوگا کہ وہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے، اللہ کے حضور ادب کا، کمال ادب کا اظہار کریں گے۔ وہ اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دیں گے، بس اتنا کہہ دیں گے ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ پیغمبروں کا ادب ہے، بارگاہ الوہیت کا ادب، اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے کہ وہ کہہ دیں گے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہم سرے سے کچھ نہیں جانتے، کیونکہ انبیاء کو پتا ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اسے بتانے کی، ہمارے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سو انبیاء کا جواب یہ ہوگا ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے گا جو ماذا اجبتم ہے کہ تمہیں کیا جواب ملا۔ اب یہ بات قرآن مجید کے اندر رکھ کر قیامت کے دن یہ بات تو ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو صحیح، مگر اس آیت کو، اس سوال کو قرآن مجید کے اندر رکھ کر اللہ پاک نے انسانوں کو مطلع کر دیا ہے، انسانوں کو متنبع کر دیا ہے، انسانوں کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ اے انسانوں، تمہاری بابت تمہارے پیغمبروں سے پہلے پوچھا جائے گا۔ یعنی انسانوں اس بات پر غور کر لو، اپنے انجام پر غور کر لو، سوال تم سے بعد میں ہوگا، پہلے پیغمبروں سے سوال ہوگا کہ اے پیغمبروں تم بتاؤ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ یعنی جب پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو درس دیا، اپنی اپنی امت کو تبلیغ کی، اپنی اپنی امت کو اللہ کے قوانین بتائے، تو آگے سے امتوں نے کیا ان قوانین پر عمل کیا یا عمل نہ کیا؟ اور یہاں سے ایک نقطہ اور بھی ملتا ہے، وہ یہ کہ سوال ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہوگا جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو سرے سے رد کر دیا، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ تو ہیں ہی کافر، ان کے بارے میں پوچھ گچھ کا مطلب کوئی نہیں بنتا، انہوں نے تو دعوت کا سرے سے انکار کر دیا۔ تو کافروں کی بابت یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں کافروں نے کیا جواب دیا تھا، نہیں، مومنوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ اب مومنوں کا جواب کیا ہے، مسلمانوں کا جواب کیا ہے؟ یعنی اے رسولو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری وہ امت جس امت نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، وہ تمہارے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے، تمہاری لائی ہوئی کتاب پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا؟ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، زکوٰۃ دی یا نہیں دی، حج کیا یا نہیں کیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا یا نہیں کیا، رزق حلال کھایا کہ نہیں کھایا، وہ چوری سے بچے یا نہ بچے، جھوٹ سے، رشوت سے، بددیانتی سے اور غنڈہ گردی سے اور فریب دہی سے، دھوکہ دہی سے وہ بچے یا نہیں بچے، یہ سوال یہ ہوگا۔ اب یہ سوال پیغمبروں سے ہونا ہے کہ اے پیغمبروں تم یہ بتاؤ تمہاری امتوں نے تمہارے احکام جو تم نے میری جانب سے پیغام میرے بندوں تک پہنچائے تھے، انہوں نے میرے احکام کے ساتھ سلوک کیا کیا، میری کتاب کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ سوال پیغمبروں سے ہونا ہے، بتایا ہمیں جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر رکھ کر کہ اے امت محمدیہ ذرا تم اس بات پر غور کر لو۔ سوال تو ہر امت کے بارے میں ہوگا، ہر رسول سے اس کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اسی طرح ہمارے رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ اے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اس امت نے جس امت نے قرآن مجید کو قبول کیا، قرآن پر وہ ایمان لائے، انہوں نے کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت،
جنہوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے آخری نبی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی امت نے آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کیا یا عمل نہ کیا۔ یہ ہے ماذا اجبتم کی تفسیر۔ اس کی اگر سمجھ آ جائے کسی کو کہ ہمارے بارے میں ہمارے نبی سے پوچھا جائے گا کہ اے نبی آپ اپنی امت کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی امت نے آپ کے دین کے ساتھ حشر کیا کیا، آپ کے دین کے ساتھ سلوک کیا کیا، آپ کے لائے ہوئے احکام کے ساتھ کیا انہوں نے تماشا بنائے رکھا کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، بددیانتی بھی کرتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، لوٹ مار بھی کرتے تھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، چوریاں بھی کرتے تھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، جھوٹی گواہیاں بھی دیتے تھے۔ یہ سوال ہونا ہے پیغمبروں سے۔ انسان اگر اس آیت کے اندر تھوڑا ڈوبے اور انسان اس آیت کے اندر تھوڑی غوطہ زنی کرے، یقین جانے اس کی کایا پلٹ کے رہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھے گا، ہمارے نبیوں سے پوچھے گا، اور نبی بس اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہہ دیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، اے باری تعالیٰ تو ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے ڈھکی چھپی کیا بات ہے؟ آج ہم چوریاں کریں تو کیا اللہ سے یہ بات چھپی رہے گی؟ آج ہم دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیں تو کیا اللہ سے یہ بات چھپی رہے گی؟ آج ہم غیبت کریں، چغلی کھائیں، آج ہم بدمعاشی پہ اتر آئیں، آج ہم غنڈہ گردی پہ اتر آئیں، آج ہم قتل و غارت گری پہ اتر آئیں، آج ہم لوٹ مار پہ اتر آئیں، آج ہم ملاوٹ پہ اتر آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیگر جتنے بھی احکام ہیں ان کی خلاف ورزیوں پر اتر آئیں، اللہ سے یہ بات چھپی رہے گی؟ پیغمبر کہیں گے باری تعالیٰ ہر غیب تو خود جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ